ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرج سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کہ میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا. گفتگو تعقیبات نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. نماز کی تعقیبات پچھلے جمعۃ المبارک تک میرے خیال میں 3 گفتگو ہو چکی ہیں تعقیبات نماز کے حوالے سے. وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ تسبیحات جو تعقیبات نماز یعنی نماز کے بعد ذکر کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے آداب بھی گزارش کر چکا ہوں مختصر. پچھلے جمعۃ المبارک کو آیت الکرسی کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا کہ اے علی، آپ پر ہر نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے فضائل جو ہیں وہ پچھلے جمعۃ المبارک کو گزارش کر چکا ہوں۔ باقی یہ بھی گزارش کی تھی کہ مفاتیح الجنان کے اندر بہت ساری دعائیں اور تعقیبات جو ہیں وہ ذکر ہیں، ان میں سے، اور یہ تکرار کرنا اس میں بیجا نہیں ہے، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ تعقیبات نماز کا ثواب، یعنی نماز کے، واجب نماز کے فوراً بعد کی جو دعائیں ہیں جو منقول ہیں معصومین علیہ السلام سے، آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، مختلف چیزیں، ان کا خود نافلہ نماز سے زیادہ ثواب ہے، نافلہ نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر ان کی وجہ سے نافلہ چھوٹ، مثلا وقت کم ہے بندے کے پاس، یا مثلا اب جماعت ہے، جماعت بندہ کرا رہا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تب اس میں ظاہر ہے کہ مجبوری ہے کہ ہم نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ اگر وہ تعقیبات میں بندہ زیادہ بیٹھا رہے اور ساتھ پھر نوافل بھی پڑھے تو پھر پیچھے والے بندے تو ماشاءاللہ وہ آپ خود سمجھتے ہیں، تو اس میں اب مجبوری پھر بن جاتی ہے کہ یا تعقیبات پڑھ لے بندہ یا پھر نوافل پڑھ لے۔ تو ایسے موقع پر یا کہیں سفر پہ نکلنا یا کوئی اور مجبوری ہے، کسی قسم کا وقت کی تنگی ہے، تو اس میں اگر نوافل چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں، تعقیبات نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، یعنی ان کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، یعنی نافلہ سے بھی زیادہ۔ اور ان کے اندر بھی یہ پہلے بھی عرض کی گئی کہ نماز کی شرائط، ان کو مد نظر رکھنا ضروری، خصوصاً تعقیبات عشاء میں، سب تعقیبات میں ہے لیکن خصوصاً عشاء کی جو تعقیبات ہیں ان کے لیے شرائط نماز ہم سمجھتے ہیں، قبلہ سے منحرف ہونا، تشہد کی حالت سے باہر آنا، کسی سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ، جو شرائط نماز ہیں ان کے ساتھ تعقیبات کو بجا لانا چاہیے، یعنی جس طرح کی نماز کی حالت ہوتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر نماز کے بعد بندہ اسی حالت میں بیٹھا رہے، نماز کی کیفیت کے ساتھ، تشہد کی حالت میں، تو نماز کی حالت اس کے لیے جاری رہتی ہے، یعنی وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں ہے، یعنی نماز کی رحمتیں، برکتیں جو نماز کی حالت میں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، وہ چاہے تعقیبات پڑھ رہا ہے، نماز سلام پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نماز کا ثواب اور رحمتیں ملتی رہتی ہیں، حالت نماز اس کی شمار ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، اب اس میں مختصر بھی کافی ساری تعقیبات ہیں، لیکن میں خاص آج کیونکہ اس پہ آخری گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے مسائل فقہ جو ہیں وہ انشاءاللہ شروع کریں گے، جو ضروری مسائل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو ویسے یہ تھا کہ مسائل کو پہلے مقدم کیا جاتا، وضو کے، طہارت کے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، باقی شریعت کے ضروری مسائل جو ہیں کیونکہ جب تک وضو صحیح نہیں ہے تو تعقیبات کا کیا فائدہ، وضو صحیح نہیں ہے، طہارت صحیح نہیں ہے تو نماز کا کیا فائدہ، وضو طہارت صحیح نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں، مثلا نماز ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی تعقیبات کہاں سے ہوگی؟ تعقیبات بھی تو تب صحیح ہوگی جب نماز صحیح ہوگی۔ تو اسی طرح باقی یہ سارے چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے صرف مسائل جو ہیں ضروری مسائل نماز کے، باقی امثال و ذالک ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہیں۔ طہارت سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جتنے ہو سکے خدا کو منظور ہوا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ تعقیبات چھوٹی چھوٹی بہت ساری دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سے مطلب یہ ہے کہ اہمیت کے حوالے سے نہیں، اہمیت اور افضلیت کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک تعقیب ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہوا، نماز کے بعد فوراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ترتیب کوئی آ جائے گی بغیر کلام کیے۔ اب مثلا پہلے دعا امام زمان پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، پھر دعا امام زمان علیہ السلام پڑھنی ہے،
آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا جو بھی اس طرح، تو یہ سارے فوراً ہی شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، 3 دفعہ جو بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے، اب کتنا سا ذکر ہے، چھوٹا سا ہے، 3 دفعہ یہ تکرار جو بندہ کرے تو معصوم فرماتے ہیں کہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ ابھی اس کے پاؤں وہاں سے معصوم فرماتے ہیں حرکت نہیں کریں گے، اس سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ذکر میں کتنا زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ کا ذکر ہے، 1.5 منٹ کا زیادہ، تینوں دفعہ ملا کے چھوٹا سا ذکر ہے، لیکن ثواب دیکھیں کہ سارے گناہ، وہ گناہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ خدا معافی عطا فرمائے، یعنی معصوم جب فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کیا جائے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہو جائیں گے یقیناً انشاءاللہ۔ ہمارے پڑھنے کی دیر ہے، خدا رحمان الرحیم، وہ تو پہلے ہی انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس توبہ کرے، استغفار کرے، آئے میرے پاس، وہ انتظار میں ہے، منتظر ہے خدا، ہمارے انتظار میں ہے رحمت لے کر۔ یہ پہلا قدم اٹھائے تو میں آگے 100 قدم اس کی طرف بڑھ کے آؤں گا۔ تو بہرحال اسی طرح مثلاً صبح کے لیے اور مغرب، صبح اور مغرب کی تعقیبات کے بعد یعنی نماز کے بعد تعقیبات میں فرمایا گیا جب بندہ 7 دفعہ صبح کے بعد، 7 دفعہ مغرب کے بعد۔ اب یہ کلمہ بہت آسان ہے، ہر بندے کو یاد بھی ہے، صرف ٹائم اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ کیا جملہ ہے، مطلب ہر بندے کو یاد ہے، صرف وہ بات وہی ہے کہ دعا اسلحہ ہے مومن کا، اور اسلحہ ہے بھی ہے صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ اسلحہ چلانا آتا ہو۔ بندوق لے کے رکھی ہوئی ہے، چور گھر سے چوری کر کے چلا جائے اور میں نہ چلاؤں تو میرا قصور ہے کہ میں نے اس کو چلانا سیکھا نہیں ہے۔ چلانا سیکھنا ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، لیکن کب چلانا ہے، کتنی مقدار میں چلانا ہے، کتنے فاصلے سے چلانا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ اب اس کو 7 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد، فجر اور مغرب یہ 2 ٹائم پہ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ یہ ذکر کرے گا 7 دفعہ، اسے اس کے بعد اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی فکر کرنا چھوڑ دے۔ اپنی فکر کرنا اس کے رزق کا معاملہ ہے، اس کے لین دین ہیں، اس کے باقی جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی لوگ حاسد ہیں، کوئی لوگ دشمنی رکھتے ہیں، لوگ چالیں چلتے ہیں، جو مرضی کیسا بھی ماحول ہے، اس کی جس قسم کی بھی مسائل ہیں، جیسے بھی مسائل ہیں، اسے اپنے آپ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کے تمام تر معاملات اللہ کے ذمہ ہو گئے، اس کے تمام تر معاملات کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے۔ رسول کریم معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر 2 ٹوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اب جو بندہ یہ پڑھتا ہے پھر اسے پریشان ہو نہیں، اگر اس کے باوجود پریشان ہوتا ہے یہ پڑھنے کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، وگرنہ معصوم نے ضمانت لی ہے، معصوم نے ضمانت دی ہے، جو بندہ یہ ذکر کرے تو اس کے لیے پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اب اسی طرح اور بھی کافی سارے ذکر ہیں، ان میں سے چند کچھ آیتیں ہیں۔ مفاتیح الجنان مثلاً آپ گھروں میں ظاہر ہے کہ مومن کے گھر میں ہونی چاہیے، مفاتیح الجنان ہر بندے کے پاس، اس میں سے ہر نماز کی عجیب عجیب تعقیبات ہیں، عجیب عجیب دعائیں ہیں، عجیب التاثیر۔ اچھا، اس میں مثلاً ایک امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جب اللہ انہیں زمین پر نازل فرمانے لگا تو عرش سے چمٹ گئی، یا اللہ مجھے کہاں ظالم دنیا میں بھیج رہا ہے۔ اب یہ معصوم کا فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرمان، وہ عرش خدا سے چمٹ گئی وہ آیات، اور انہوں نے خدا سے شکایت کی، عرش کے ساتھ لگ کر کہ پروردگارہ تو ہمیں گنہگاروں اور خطا کاروں کی طرف بھیج رہا ہے۔ تب ذات حق نے ان کی طرف وحی فرمائی، ان آیات کی طرف
کہ تم روئے زمین پر چلی جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تمہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شیعوں میں سے جو بھی تلاوت کرے گا میں اس پر ہر روز پوشیدگی میں 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا۔ اللہ کی نظر رحمت کا کیا مطلب ہے کہ بس وہ سارا کچھ اس کا ختم ہے، وہ بس خدا کے دامن میں چلا گیا ہے۔ 70 ایک نظر رحمت ہو جائے تو حساب میں نہیں ہے، 70 خدا فرما رہا ہے 70 دفعہ اس پر میں نظر رحمت کروں گا، اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ جتنی بار نظر کروں گا 70 حاجتیں، 70 دفعہ میں نہیں، ہر نظر رحمت 70 دفعہ نظر فرمائے گا اور ہر نظر پر 70 حاجات پوری کی جائیں گی، جو اس کی حاجتیں ہیں 70 وہ پوری کرے گا۔ اگرچہ اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، چاہے وہ جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہوگا، 70 نظریں اور 70 حاجات ہر نظر پر۔ ایک اور روایت میں ہے جو شخص ہر نماز کے بعد ان آیات کو پڑھے تو میں اسے خطیرہ قدس میں ٹھہراؤں گا، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ خطیرہ قدس جو ہے یہ ایک بہشت کا مقام ہے یا محشر کے میدان میں خاص مقام ہے جہاں پر خدا خواص کو، زیادہ یہ ہے کہ بہشت کے اندر ایک خاص مقام ہے، اس جگہ پر خدا اس کو قیام کرائے گا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اب سرکار فرماتے ہیں وہاں پر ٹھہراؤں گا، اگر وہاں پر نہ ٹھہراؤں تو بھی ہر روز 70 مرتبہ اس پر اپنی خاص نظر رحمت کروں گا، اگر یہ نہ کروں تو پھر ہر روز اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، یعنی اگر نظر رحمت نہ کروں تو 70 حاجتیں کم از کم اس کی پوری۔ اب یہ نہ اگر یہ نہ کروں کہ لفظ اس میں آئے ہیں، اس سے مراد یقیناً یہی ہے کہ اگر نعوذ باللہ خدا پناہ عطا فرمائے میں اس قابل نہ ہوا، یعنی میں اتنا گرا ہوا کہ اس کی نظر رحمت کے لائق نہ ہوا، خدا نہ کرے، تو پھر وہ کم از کم یہ ہے کہ 70 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اب وہ حاجتیں بھی کیسی ہیں؟ تو 70 حاجتیں جو پوری فرمائے گا جن میں کم سے کم یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر یہ نہ کروں، اگر یہ بھی نہ کروں، اگر ایسا بھی نہ ہوا تو فرمایا اسے شر شیطان اور ہر دشمن کے شر سے اپنی پناہ میں رکھوں گا، شیطان کے ہر شر سے اور ہر دشمن کے شر سے اپنی پناہ میں، اپنے سایہ رحمت میں رکھوں گا، اور اسے ان پر غلبہ عطا کروں گا، یعنی دشمنوں پر اور شیطان پر یہ غالب رہے گا، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، اور موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ اب یہ آیات آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی آیتیں ہیں، یہ اجر اور ثواب دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے، یعنی وہی کہ سوائے موت کے جنت سے کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پہ ہیں سورہ الحمد، سورہ مبارکہ ہے الحمد، یعنی نماز کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد آیہ شہادت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، تیسرے پارے میں ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو اگر یاد کر لیں، چلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، ثواب ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یہ کتنی سی آیت ہے، یہ آیت اسے آیت شہادت کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری آیت ملک، یہ بھی مشہور ہے، عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب یہ ذکر سورہ حمد، آیت الکرسی، یہ 2 آیات، ان میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا ٹائم ہے، 5 منٹ کا۔ چلیں ہر نماز کے بعد اگر نہ کر سکے بندہ، کسی ایک نماز کے بعد کر لے، خدا رحمان الرحیم ہے، ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتا، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد چلیں کچھ نہ کچھ 5 منٹ 4 منٹ ٹوٹل اس پہ لگتے ہیں، تو یعنی اس کے فوائد آپ دیکھیں کہ فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اس کے لیے یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی روایت ہے، بہت آسان ذکر، یہ ہر بندے کو تقریباً ویسے یاد ہے، صرف وہی بات ہے جس طرح وہ ذکر عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح یہ بھی ذکر ہر بندے کو یاد ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ہر بندے کو، ایک رکوع کا ذکر ہو گیا، ایک وہ تحویل ہو گئی لا حول ولا قوۃ، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ، فجر کی نماز کے، صرف فجر کی نماز کے بعد ہے یہ دعا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے اصل یہ ہے کہ روایت ہے کہ شیبہ حضلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بزرگ، آپ ہمارے میں سے بھی، ہم بھی انشاءاللہ بوڑھے ہونے کے قریب ہیں، وہ سیڑھیوں میں قدم رکھ لیے ہیں اور ضعیف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ صحت و سلامتی دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعضاب ان اعمال کے بجا لانے سے عاجز ہو گئے ہیں جن کا میں پہلے عادی تھا، پہلے بہت اعمال کرتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اتنے عمل نہیں، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، یہ ان افراد کے لیے انتہائی خاص تحفہ ہے، پہلے بہت زیادہ اعمال تحقیقات تلاوتیں وغیرہ، اب زیادہ نہیں کچھ پڑھ سکتا، اب میرے اعمال یعنی بدن کی طاقت ویسی نہیں رہی ضعیفی کی وجہ سے، یعنی نماز روزہ حج اور جہاد وغیرہ، اب دیکھیے کہ نماز روزہ حج، نماز لیکن مستحبی نماز ہے، واجب نماز کی بات نہیں ہوگی، مستحبی نماز ہیں، روزہ اسی طرح یا ظاہر ہے مستحبی روزے، البتہ واجب روزے اگر وہ اس کے لائق، اگر ان افراد میں ہے جن کی چھٹی ہے فدیہ دے کر، اگر ان افراد میں ہو تو واجب روزے بھی شامل ہو گئے، حج اور جہاد وغیرہ۔ تو اب آپ مجھے ایسا کلام تعلیم فرمائیں جو میرے لیے آسان ہو اور مفید بھی ہو، آسان بھی ہو فائدہ مند، یعنی حج و جہاد وغیرہ ان سب کی جگہ پر، اندازہ کریں کہ کیسے ان سب اعمال، وہ کتنے اعمال ہیں، ان سب کی جگہ وہ ذکر پوری کر لے، حج کریں، جہاد کریں، نماز روزہ مستحبی، یہ سارے کام، کوئی ایسا ذکر جو ان تمام کی جگہ کو فل کر لے، پورا کر لے، ان کی کمی کو پورا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ ہمدردی کے لیے ارد گرد کے تمام درخت اور مٹی کے ڈھیلے رو پڑے ہیں، بس جب تم نماز فجر سے فارغ ہو جاؤ تو 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھو جو ابھی عرض کیا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلام کی برکت سے خدا تم کو اندھے پن سے، نابینا ہونے سے، اندھے پن سے، یہ بڑھاپے میں اکثر ویسے بھی نظر کمزور ہوتی ہے، تو اس سے اگر حفاظت چاہیے تو یہ معصوم کا عطا کردہ ہے۔ نماز فجر کے بعد پر ایک نماز کے بعد ہے 10 دفعہ، کتنا ٹائم ہے اس پہ، 10 دفعہ پڑھنے میں 3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ، تو اندھے پن سے، دیوانگی، اب دیکھیں بڑھاپے میں اکثر بندے کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور خدا پناہ عطا فرمائے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بلکہ بچپن کا ذہن آ جاتا ہے بڑھاپے میں، اکثر بوڑھا جو ہے وہ بچوں کی سی باتیں اور حرکتیں کرنا، تو اس سے بھی حفاظت ہوگی، دیوانگی سے یعنی پاگل پن سے بندہ محفوظ رہے گا، برس جزام، پریشانی اور فضول گوئی، فضول گفتگو، ایسی بیکار باتوں میں لگا رہے بندہ، ان سب بیماریوں سے بندہ محفوظ رہے گا اگر یہ
تلاوت کرے۔ اب اس کے بعد شیبہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری دنیا کے لیے ہے، یعنی یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں، میری آخرت کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں، یعنی یہ دنیا کے لیے ہے، اس سے دنیاوی فوائد ہیں، آخرت کے فائدوں کے لیے کوئی چیز تعلیم فرمائیں جو آسان ہو۔ تو یہ دعا کے جملے بہت آسان، سرکار نے فرمایا اس کے فائدے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا، یہ دعا میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی یہ پڑھے گا اس شخص یعنی اس دعا کو پابندی کے ساتھ، البتہ یہ دعا ہر نماز کے بعد ہے، ہر نماز کے بعد چند جملے ہیں یہ، معصوم فرماتے ہیں جو پڑھتا رہے مرتے دم تک اسے جان بوجھ کر اگر ترک نہ کرے، بھول گیا علیحدہ بات ہے، تو جب وہ میدان حشر میں آئے گا تو اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں بہشت کے 8 دروازے، ہر دروازہ مخصوص ہے، مثلا ایک دروازہ باب الشہداء، وہ شہداء کے لیے، صرف باب المجاہدین تو صرف اس میں سے شہداء اور مجاہدین جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، ایک دروازہ جو ہے وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، ایک دروازہ مخصوص دروازے ہیں۔ لیکن ایسے بندے کے لیے جو یہ دعا بھی عرض کرتا ہوں پڑھے گا، معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے میدان حشر سے جب پہنچے گا 8 کے 8 دروازے، چاہے وہ شہداء کے دروازے سے جائے، چاہے روزہ داروں کے دروازے سے جائے، جس دروازے سے داخل ہو اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اسے یہ یعنی اختیار دے دیا جائے گا جس دروازے سے داخل ہو۔ اب دعا دیکھیں کہ دعا کتنی آسان ہے، ظاہر ہے کہ حفظ کرنا اس کو کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہم اہدنی من عندک، اللہم اہدنی من عندک واحفظ علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ چھوٹے سے جملے، 4 یعنی 2 لائنیں کر لیں اور 4 چیزیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، 4 چیزیں انتہائی مختصر۔ بہرحال اس کے علاوہ تسبیحات 4 اور تسبیحات 4 بھی، اس کا بھی ثواب، لیکن یہ ہے کہ آج ہمیں تعقیبات کا ذکر جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ گفتگو آپ کو عرض کیا کہ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعہ سے عرض کریں گے۔ تسبیحات 4 کم از کم 3 دفعہ وگرنہ 10 دفعہ، اس کا مختصر ثواب ہے، ثواب بے انتہا ہے۔ مختصر ثواب یہ ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 تسبیحیں یہ پڑھتا ہے 10 دفعہ، تو وہ زوال ایمان سے محفوظ رہے گا، اس کا ایمان جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، ایمان کمزور۔ اسی طرح دعائے سلامتی ایمان، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ والی دعا جو ہے ہر نماز کے بعد ویسے پڑھنی چاہیے، کم از کم یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے بعد، وگرنہ عشاء کے بعد تو لازمی پڑھنی چاہیے، تو اس سے ایمان ہمیشہ سلامت رہے گا، نہ صرف سلامت رہے گا بلکہ درجات ایمان میں انتہا سے زیادہ ترقی، بے پناہ ترقی ہوتی ہے درجات ایمان میں۔ ایمان کی کمزوری اور وغیرہ اب ظاہر ہے کہ یہ خود ایک علیحدہ موضوع ہے، بہرحال یہ ہے کہ یہ مختصر چیزیں اگر مفاتیح الجنان میں وظائف الابرار ہے یا باقی دعائیں چھوٹی سی تعقیبات نماز بھی ملتی ہیں، اس کو مومن کی جیب میں ہونا چاہیے، یا آج کل موبائل ہے، موبائل کے اندر مفاتیح جو ہے وہ جیب کے اندر اس طریقے سے اگر کر کے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ تعقیبات نماز کی کمی کو، نماز میں اگر کسی قسم کی کمی ہو گئی ہے، تعقیبات نماز اسے پورا کر دیتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو خدا نے فضل و کرم نماز اور باقی شریعت میں عطا فرمائے ہیں ان کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن